ناظرین، ایک بار پھر فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑ چکی ہے۔ 7 اکتوبر صبح 6:30 بجے کو حماس کی طرف سے ہزاروں کی تعداد میں اسرائیل پر راکٹ برسائے گئے۔ اسرائیل نے کہا ہم پر 2000 راکٹ برسائے گئے۔ حماس کہتا ہے نہیں، ہم نے 5000 راکٹ برسائے۔ حماس نے راکٹ کے علاوہ زمین سے سمندر سے بھی اٹیک کیا۔ ناظرین، اسرائیل کے پاس ایک سسٹم بھی موجود ہے جسے آئرن ڈوم سسٹم بھی کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے ون آف دی بیسٹ ایئر ڈیفینس سسٹم میں سے۔ جب بھی اس طرح کے راکٹ برسائے جاتے ہیں تو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی یہ سسٹم ان راکٹس کو ہوا میں تباہ کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر 5000 راکٹس فائر کیے گئے صرف 20 منٹ میں، اور یہ آئرن ڈوم سسٹم بھی فیل ہو گیا اور ہزاروں کی تعداد میں انسانوں کی جانیں چلی گئی۔ اسرائیل غزہ بارڈر پر موجود ایک باؤنڈری وال لگی تھی جسے بلڈوزر کی مدد سے گرایا گیا۔ بہت سے فلسطینی اسرائیل میں گھسے، کچھ موٹر سائیکل پر، کچھ ہینگ گلائیڈر کے ذریعے۔ اسرائیل غزہ بارڈر پر موجود ایک ملٹری بیس پر بھی حملہ کیا گیا۔ ایک اسرائیلی ٹینک کو بھی کیپچر کیا گیا اور بہت سے سولجرز کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کیا اسرائیل چپ چاپ بیٹھا رہا؟ نہیں، کیونکہ اسرائیل بھی ایک پاورفل کنٹری ہے اور اسرائیل نے اس جنگ کو اسٹیٹ آف وار ڈکلیئر کیا۔ غزہ اٹیک کے مقابلے میں اسرائیل ملٹری نے بھی غزہ میں ایئر اسٹرائیک اٹیک کیے جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے اور زخمی ہوئے۔ ناظرین، حماس کی بات کی جائے تو یہ ایک فلسطینی آرگنائزیشن ہے جسے زیادہ تر ممالک اسے ٹیررسٹ آرگنائزیشن مانتے ہیں، جیسے کہ کینیڈا، یورپین یونین، جاپان، آسٹریلیا، اسرائیل، USA اور UK۔ لیکن دوسری طرف سے کچھ ممالک اسے ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں مانتے، جیسے کہ برازیل، ایجپٹ، چائنا، ناروے، ایران، قطر، رشیا، ترکی، سیریا اور پاکستان۔ حماس کے ملٹری کمانڈر محمد الدیف نے اس پورے حملے کو آپریشن الاقصی فلڈ کا نام دیا ہے اور کہا ہے کہ حماس یہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اسرائیل نے فلسطینیوں پر ظلم کیا ہے، لیکن بعض کے مطابق اس کے پیچھے پوری کہانی ہے الاقصی مسجد۔ آپ کی گزارش پر الاقصی مسجد پر ایک تفصیلی ویڈیو بنا لیں گے۔ ناظرین، اسرائیل نے رسپانس میں جو حملہ کیا اسے آپریشن آئرن سوارڈز کا نام دیا گیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتن-یاہو نے میڈیا کے ذریعے اپنے شہریوں کو کہا، سٹیزن آف اسرائیل، وی آر ایٹ وار۔ ڈیفینس فورس نے نیوی، ایئر فورس، گراؤنڈ فورسز سب کو تعینات کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے غزہ میں ڈرون سٹرائک بھی کی۔ ناظرین، انٹرنیشنل ری ایکشن کی بات کی جائے تو جو بائیڈن نے حماس کی طرف سے کیے گئے اٹیک کی سخت مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل کو ہم فلی سپورٹ کریں گے۔ یورپین یونین کے فارن پالیسی چیف نے بھی اس حملے کی سخت مذمت کی ہے اور کہا کہ انٹرنیشنل لا کے تحت اسرائیل کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینس کرے۔ اس کے برعکس ایران، جو کہ حماس کی بھرپور سپورٹر ہے، اس کی فارن منسٹری کہتی ہے کہ حماس کی طرف سے کیا گیا حملہ ایک سیلف ڈیفینس تھا فلسطینین کی طرف سے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پورے طریقے سے صفایا کر دو فلسطین کا، جشن منا رہے ہیں فلسطین پر حملے ہوتے دیکھ کر، کہتے ہیں کہ ایک بھی نہیں بچنا چاہیے۔ بغیر بے گناہ فلسطین عام لوگوں کی فکر کیے ان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ کچھ لوگ اس پر خوش ہو رہے ہیں کہ حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا اور چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو پورے طریقے سے ختم کر دیا جائے۔ ناظرین، جب آپ ایسے کامنٹس کو سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ ایک انسان ہیں، اور اگر آپ ایک بے انتہا مذہبی ہیں تو کوئی مذہب کسی دوسرے مذہب کو نقصان پہنچانے کا نہیں سوچتی، بلکہ اس جنگ کو جلد از جلد حل کرنے کی دعائیں مانگتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ ویڈیو ختم ہونے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔